میں یہ حدیث کسی اور صحابی سے مروی نہیں، کسی اور سے مروی، اگر چھپا جاتے تو یہ حدیث ہم تک پہنچنی نہیں تھی۔ کسی اور صحابی سے یہ حدیث مروی کون سی؟ یہ حدیث کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، پھر انہی سے سن کے ان کے صاحبزادے عبداللہ بن عمر نے کہا کہ سیدنا فاروق اعظم کہتے ہیں خدا کی قسم میں نے اپنے کانوں سے سنا کہ حضور علیہ السلام حضرت فاطمہ سے مخاطب تھے، اور جب مخاطب تھے تو کہتے تھے فدا کے ابی و امی یا فاطمہ، فاطمہ تجھ پر میرے ماں باپ قربان ہو جائیں، تجھ پر میرے ماں باپ قربان ہو جائیں۔ اب مقصود بتانا یہ تھا دو باتیں، کہ ایک تو ان کی محبت، حضور کی محبت، اور ان کو اذیت دینا، حضور کو اذیت دینا، اور دوسرا بتانا یہ تھا کہ قیامت اور جنت کی مالک و وارث یہی ہے۔ جو لوگ یزید کو بچاتے پھرتے اور اس کی عزت و ناموس کا پہرا دیتے اور اس کو کوئی خلیفہ بناتے، کوئی امیر المومنین بناتے، بدبختو اس خبیث نے تمہیں کیا دینا ہے؟ دوزخ ہی دے گا جہاں خود جل رہا ہے، اور دوزخ کا کوئی درجہ بھی اس بے ایمان کو قبول کرے گا یا نہیں کرے گا؟ ارے ان کی نوکری کرو جو جنت کے مالک ہیں، تاکہ کچھ دیں گے، کچھ دیں گے۔ آپ کیسے مالک ہیں؟ اس لیے مالک ہے کہ ابو سعید خدری روایت کرتے ہیں، اور ترمذی شریف میں فرمایا قال قال رسول اللہ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن و حسین اہل جنت کے سب جوانوں کے سردار ہیں۔ اب ایک نکتہ اور بتا دوں، جنت میں ہر شخص شباب ہوگا، جنت میں بوڑھا ہوگا ہی کوئی نہیں، جنت میں بوڑھا ہوگا ہی کوئی نہیں۔ سو جو بوڑھے ہیں عمر میں برگزیدہ تھے، عمر میں وہ بھی جنت میں جوان ہوں گے۔ جنت میں ہر کوئی جوان ہے، ہر صحابی جوان ہے، اور حسن و حسین جنت کے ہر جوان کے سردار ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور پھر ترمذی شریف میں حدیث آتی، حضرت حذیفہ روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا آج ایک فرشتہ میرے پاس آیا ہے اور فرمایا لم ينزل الارض قط قبل هذه الليلہ، یہ وہ فرشتہ ہے کہ آج رات سے پہلے کبھی دنیا میں زمین پر نہیں اترا تھا۔ یا حسین کہو نا، سینہ ٹھنڈا کرو، کہو یا حسین، ہائے ہائے کہو۔ سبحان اللہ۔ مت گھبرایا کرو اس طرح کی باتوں سے، کوئی سنیت کا ٹھیکیدار نہیں ہے۔ کیا سنیت؟ عشق مصطفیٰ، تکریم عشق مصطفیٰ، محبت اہل بیت اور تعظیم صحابہ کا نام ہے، اور ہم سے بڑا اس چیز کا سنیت کا کوئی سرٹیفکیٹ دینے والا نہیں ہے کائنات۔ جس نے اہل بیت سے محبت کی، جس نے اہل بیت سے محبت کی، اہل بیت کی محبت سے جن کے دل خالی تھے ہر دور میں، ان پر شیعہ ہونے کا الزام لگا۔ یہ بدبختی ہے، یہ ایک فتنہ ہے دین کے خلاف۔ امام اعظم ابو حنیفہ پر شیعہ ہونے کا الزام لگا، کتابیں بھری پڑی، کتابیں بھری پڑی۔ امام، ہمارے امام پر، جن کا میں مقلد ہوں، میرا امام امام ابو حنیفہ، ان پر محبت اہل بیت کے جرم میں شیعہ ہونے کا الزام لگا، مجھ پر بھی محبت اہل بیت کے جرم میں الزام لگتا ہے۔ یہ امام اعظم کا فیض ہے۔ صحیح ہے۔ آگے سنیں، آگے سنیں۔ امام مالک پر الزام لگا، امام مالک پر الزام لگا، سنیں بیٹے، امام شافعی پر الزام لگا،
امام احمد بن حنبل پر الزام لگا. اہل سنت کے فقہ کے کل 4 امام ہیں، چاروں پر محبت اہل بیت کے جرم میں تہمت لگی. پر امام شافعی پر تو یہ تہمت لگی کہ یہ رافضی ہیں، صرف شیعی نہیں، رافضی ہیں. امام شافعی نے اس کے جواب میں شعر پڑھا. اس نے کہا محبت اہل بیت میرا مذہب ہے، اور اہل بیت کی محبت سے اگر بندہ رافضی ہوتا ہے تو دنیا میں مجھ سے بڑا رافضی کوئی نہیں. امام شافعی کا شعر ہے، امام ہر کتاب میں درج ہے امام شافعی. اور امام شافعی اس صدی کے مجدد ہوئے اور قطب ہوئے. آپ سمجھے ہیں بات کو؟ کل ائمہ پہ لگتا رہا، اولیاء پہ لگتا رہا، ان چیزوں کی پرواہ نہیں کرتے. جس پہ الزام نہ لگے سمجھے وہ محبت اہل بیت میں کمزور ہے. ان چیزوں کی پرواہ نہیں کرتے. ہمارا تو خدا کی قسم، ہمارا تو ایک ایک ٹکڑا حسین، حسن اور حسین کے جوڑوں کی خیرات کھاتے ہیں. ہم تو جیتے ہی انہی کے نام پر ہیں، مرتے انہی کے نام پر ہیں. اور میں جب مسجد نبوی میں جاتا ہوں میرا زندگی بھر کا عمل ہے، زندگی بھر کا. تو سیدہ کائنات کے روضہ اقدس قبر انور کے سامنے جہاں امام زین العابدین بھی ہیں، امام محمد الباقر بھی ہیں، امام جعفر الصادق بھی ہیں، اکٹھے آرام فرما. وہاں کھڑے ہو کے ان سے عرض کرتا ہوں، سامنے گنبد خضرا ہے. ہمیشہ عمر بھر ایک ہی جملہ بولتا ہوں اہل بیت اطہار کو، سیدہ کو، کہ اپنے بابا سے عرض کر دیں ہمارا کتا آیا ہے اور اس کو ٹکڑا ڈال دیں. میں تو آقا کا ٹکڑا بھی ان کا کتا بن کے مانگتا ہوں. ہمارا کتا آیا ہے، اس کو ٹکڑا ڈال دیں. یہ مشن منہاج القرآن اسی اصول پر ہے. یہی سبق سیدنا صدیق اکبر، سیدنا فاروق اعظم، سیدنا عثمان غنی رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین، حضور کے کل خلفاء راشدین کا یہی درس ہے. سیدنا امام حسین، امام حسن حسین شہزادے اور عبداللہ عمر فاروق کے چھوٹے صاحبزادے کھیل رہے تھے، چھوٹے معصوم بچے تھے. کھیلتے ہوئے آپس میں کوئی کشیدگی سی ہو گئی. اس کشیدگی میں شہزادوں کے منہ سے نکل گیا، انہوں نے بھی کوئی بات کی. وہ خلیفہ تھے، امیر المومنین تھے، خلیفہ وقت تھے. انہوں نے شاید خلیفہ ہونے کی بات کی ہوگی. انہوں نے کہا کہ تمہارے بابا تو ہمارے بابا کے غلام ہیں. چونکہ سیدنا فاروق اعظم نے کہا کرتے تھے کہ میں حضور کا عبد ہوں، کہا کرتے تھے حضور کا غلام ہوں، عبد ہوں و خادم ہوں، حضور کا غلام اور نوکر ہوں. تمہارے ابا تو ہمارے بابا کے نوکر ہیں. تو بیٹے کا دل ملول ہوا تو روتے ہوئے آ کے اپنے ابا حضور کو، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شکایت کی کہ آج حسین نے مجھ سے یہ کہا ہے. سیدنا فاروق اعظم نے بیٹے کو پکڑا، کہا بیٹے یاد ہے یہ کہا ہے؟ سچ بات ہے، کہا ہے ہمارے غلام ہے؟ نے کہا جی کہا ہے. ساتھ چلو. دروازے پر گئے، کھٹکھٹایا. سیدنا امام حسین شہزادے باہر نکلے. وہ دیکھ کے گھبرا گئے. وہ سمجھ گئے کہ انہوں نے بیٹے نے شکایت کی ہے تو شاید اب شکوہ کریں گے ابو ہمارے والد سے. تو پوچھا سیدنا امام علی مقام سے، حسین بیٹے آپ نے یہ کہا ہے کہ میں آپ کے بابا آپ کا غلام ہوں؟ انہوں نے کہا جی ہاں کہا ہے، بس ہماری آپس میں تلخی ہو گئی تھی. اس نے کہا نہیں، آپ کی تلخی ہو گئی، ہمارا کام ہو گیا. میں یہی تصدیق کروانے آیا ہوں کہ یہ ہمیں لکھ دیں واقعی کہ میں غلام ہوں آپ کا، تاکہ قبر میں یہ ساتھ لے جائے، تصدیق ہو جائے. یہ ہے ایمان، یہ ہے عقیدہ، یہ ہے سنیت. اگر ان کفر اور ارتداد کے سرغنوں کو پہچان ہوتی کہ یہ حسین کون ہے تو کبھی کربلا بپا نہ ہوتا. اور پھر میں نے جو حدیث عرض کی
آپ ذرا غور کریں اس حدیث کے ایک راوی سنیں، سیدہ شباب اہل الجنہ، ایک راوی ابو سعید خدری ہیں ترمذی شریف، دوسرے راوی حضرت حذیفہ ہیں، اس حدیث کے ایک راوی سیدنا علی المرتضیٰ ہیں، الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، اسی حدیث کے ایک راوی حضرت انس بن مالک ہیں، اسی حدیث کے ایک راوی حضرت عمر بن الخطاب ہیں، سیدنا فاروق اعظم، الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، اس حدیث کے ایک راوی حضرت عبداللہ ابن عمر ہیں، فاروق اعظم کے صاحبزادے، وہ بھی صاحبزادے ہیں، صاحبزادہ کسی دوسرے کے صاحبزادے کو جنتی سب جوانوں کا سردار مانے تو اپنا بھی سردار کہہ رہا ہے نا، وہاں تو سب نے صاحبزادگیاں ان کے قدموں میں لٹا دی۔ پھر اسی حدیث کے ایک راوی عبداللہ ابن مسعود ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، حاکم نے مستدرک میں، اس کے ایک راوی حضرت ابو ہریرہ بھی، کون رہ گیا ہے؟ وہ ان کی سیادت کا اعلان کرتے پھرتے۔ پھر حضرت عبداللہ ابن مسعود روایت کرتے ہیں، آقا نے فرمایا من احبنی فلیحب ھذا، جو مجھ سے محبت کرتا ہے اس پر لازم ہے کہ حسن اور حسین سے محبت کرے۔ عبداللہ ابن مسعود راوی، نسائی شریف۔ یہی حدیث عبداللہ ابن عباس سے بھی مروی، پھر یہ حدیث حضرت ابو ہریرہ سے بھی مروی، پھر حضرت ابو ہریرہ ابن ماجہ سنن میں سیاستہ میں روایت کرتے ہیں، آقا نے فرمایا من احب الحسن والحسین فقد احبنی، جس نے حسن اور حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی۔ انہوں نے یہ تو نہیں کہا کہ حضرت ابو ہریرہ نے کہ حضور نے فرمایا جس نے مجھ سے محبت کی، ابو ہریرہ سے تجھ سے محبت کی، اس نے مجھ سے محبت کی۔ وہ تو سچی سچی حدیثیں امت کو پہنچانے والے تھے۔ عبداللہ ابن مسعود نے بھی روایت کیا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال للحسن والحسین من احبہما فقد احبنی، جس نے حسن حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی۔ حضرت سلمان فارسی اس کے راوی ہیں، مستدرک میں حاکم روایت کرتے ہیں، آقا نے فرمایا من احبہما احبنی ومن احبنی احبہ اللہ ومن احبہ اللہ ادخلہ الجنہ، جس نے حسن اور حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے مجھ سے محبت کی اللہ نے اس سے محبت کی۔ یہاں محبت کرنے والا بدل گیا، جس نے حسن و حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی نہیں کہا کہ اس نے اللہ سے محبت کی، نہ، جس نے مجھ سے محبت کی اس سے اللہ نے محبت کی، یعنی جو میرا محب ہوا وہ خدا کا محبوب ہو گیا، اور جس سے اللہ نے محبت کی وہ سیدھا جنت میں گیا۔ اور پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا ترمذی شریف، اخذ بید حسن و حسین، حسن اور حسین کے دونوں ہاتھ پکڑ لیے اور امت کو وہاں من حبنی و حب ہذین و اباہما و امہما کان معی فی درجتی یوم القیامہ، لوگوں جس نے ان دونوں سے محبت کی، اور مجھ سے، ان دونوں سے، اور ان کے ماں سے اور ان کے باپ سے، وہ قیامت کے دن میرے ساتھ میرے درجے میں ہوگا۔ اور پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا ترمذی شریف، اخذ بید حسن و حسین، حسن اور حسین کے دونوں ہاتھ پکڑ لیے اور امت کو وہاں من حبنی و حب ہذین و اباہما و امہما کان معی فی درجتی یوم القیامہ، لوگوں جس نے ان دونوں سے محبت کی، اور مجھ سے، ان دونوں سے، اور ان کے ماں سے اور ان کے باپ سے، وہ قیامت کے دن میرے ساتھ میرے درجے میں ہوگا۔ اور سیدنا مولا علی المرتضیٰ نے روایت کیا، طبرانی معجم الکبیر میں بیان کرتے ہیں، عن النبی حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم قال انا و فاطمہ و حسن و حسین مجتمعون، قیامت کے دن میں، علی، فاطمہ، حسن اور حسین، آقا علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن اکٹھے بیٹھے ہوں گے، ومن احبنا یوم القیامہ، اور ہم اپنے سارے محبوں کو بھی ساتھ بٹھائیں گے۔
اچھا یا رسول اللہ تو ساروں کو اکٹھا بٹھا دیں گے، اہل بیت اور اہل بیت کے محبین کو، تو وہاں یہ بیٹھ کے کیا کر رہے ہوں گے؟ قیامت کا دن ہے، وہاں تو حساب و کتاب ہوگا، کئی میزان پر ہوں گے، کئی پل صراط پر ہوں گے، کئی حساب و کتاب دے رہے ہوں گے، یہ سارے اہل بیت محب آپ کے پاس جڑ کے بیٹھے ہوں گے مجلس میں، کیا کر رہے ہوں گے؟ سبحان، آقا نے فرمایا ناکل و نشرب، کھا پی رہے ہوں گے۔ سب کی جنت ہو، سب کی قیامت ہوگی، اہل بیت کی پکنک ہوگی۔ اس وقت تک بیٹھیں گے جن کو سرو کیا جائے گا، کھانا پیا، جب تک لوگ اپنے حساب و کتاب سے فارغ نہ ہو جائیں۔ آپ نے اندازہ کیا؟ یہ قیامت، جنت سب ان کی ہے، جنت ان کی ہے۔ اور پھر اس کا دوسرا رخ اسی طرح، جیسے محبت کا اس طرح بغض کا۔ فرمایا من ابغضہما فقد ابغضنی۔ ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں رضی اللہ عنہ، یہ حدیث عبداللہ ابن مسعود بھی روایت کرتے ہیں، یہ حدیث عبداللہ ابن عباس بھی روایت کرتے ہیں، من ابغضہما فقد ابغضنی۔ اور حضرت سلمان فارسی روایت کرتے ہیں ومن ابغضہما فقد ابغضنی ومن ابغضنی ابغضہ اللہ ومن ابغضہ اللہ ادخلہ النار۔ جو ان سے بغض رکھے گا مجھ سے بغض رکھے گا، جو مجھ سے بغض رکھے گا اس سے اللہ بغض رکھے گا، اللہ اس سے مبغوض کر دے گا۔ غیر المغضوب علیہم ولد، وہ اللہ کا مغضوب ہو جائے گا۔ تو گویا اہل بیت سے بغض رکھنے والے غیر المغضوب علیہم میں شامل ہیں، اور جس سے اللہ بغض رکھے گا سیدھا دوزخ میں جائے گا۔ یہ تو ہے وہ جنت اور آخرت کے مالک ہیں۔ اب امام حسین کو اذیت، اس کا عالم کیا ہے؟ حدیث میں ہے، یزید بن ابی زیاد روایت کرتے ہیں اور یحییٰ بن ابی کثیر روایت کرتے ہیں کہ امام حسن اور امام حسین کی، اور ایک حدیث میں امام حسین کی، فسمع حسینا یبکی، فسمع حسینا یبکی۔ حضرت آقا علیہ السلام گزرے، خرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم من بیت عائشہ فمر علی فاطمہ، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر سے نکلے اور سیدہ فاطمہ الزہراء سلام اللہ علیہا کے در اقدس آپ کے گھر کے سامنے سے گزرے، فسمع حسینا یبکی، اور جب گزرے تو کان لگا کے سنا، اندر سے حسین کے رونے کی آواز آئی، حسین کے رونے کی آواز آئی، داخل ہو گئے اور فرمانے لگے فاطمہ علم تعلمی ان بکاءہ یؤذینی، فاطمہ تو نہیں جانتی کہ حسین کا رونا مجھے تکلیف دیتا ہے، میں حسین کا رونا برداشت نہیں کر سکتا۔ جب حسین کا رونا آج برداشت نہیں کر سکتے تو کربلا میں حسین کی تکلیف آقا نے کب برداشت کی ہوگی اور کیسے برداشت کی ہوگی، کیسے برداشت کی ہوگی۔ یہی وجہ تھی سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید ہوئے، سب شہادتیں اکبر اور اعظم ہیں، سیدنا فاروق اعظم بھی شہید ہوئے، اعظم ہیں، سیدنا مولا علی المرتضیٰ بھی شہید ہوئے، اکبر و اعظم، سب شہادتیں اکبر و اعظم ہیں، مگر کسی کی شہادت کے دن اس کے مشہد پہ حضور نہیں گئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سیدنا عثمان غنی خود بیان کرتے ہیں جس دن شہید ہونا تھا، ایک رات قبل آقا علیہ السلام خواب میں آئے اور فرمایا عثمان آج روزہ رکھ لینا، تمہاری افطاری ہمارے پاس ہے۔ وہ شہید ہوئے، افطار ہمارے پاس آ کے کر لینا۔ میری بات آپ نہیں سمجھے، افطار ہمارے پاس کرنا۔ جو شہید ہوا
حضور کی بارگاہ میں پہنچا، اور دوسری طرف یہ عالم کہ کربلا کا دن ہے، ادھر شہادتیں ہو رہی ہیں، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام بنفس نفیس صبح سے آخری شہادت تک میدان کربلا میں خود موجود ہیں۔ مشہد حسین پر اور کربلا میں خود موجود رہنا، یہ شرف آقا نے کسی اور کو نہیں دیا۔ جب ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ جن کو مٹی دی تھی اور فرمایا تھا اذا تحولت هذه التربة دما فاعلمی ان ابنی قد قتل، جب یہ مٹی خون میں بدل جائے تو سمجھ لینا کہ میرا بیٹا حسین شہید ہو گیا۔ اور میدان بھی بتا دیا تھا یقتل بارض یقال لها کربلا، جس میدان میں میرا حسین شہید ہوگا اس میدان کا نام کربلا ہے۔ اور یہ میدان کربلا میں شہید ہونا اس کو شہرت دے دی گئی تھی۔ سیدنا مولا علی المرتضیٰ سفر پہ جا رہے تھے اپنے زمانے میں، تو جب میدان کربلا سے گزرے آپ نے پوچھا لوگوں اس میدان کا نام کیا ہے؟ لوگوں نے عرض کیا امام علی مقام امیر المؤمنین یہ میدان کربلا ہے۔ فرمایا رک جاؤ، ہاؤلا مہراق دمائہم وموضع رحالہم فئۃ من آل محمد یقتلون بہذہ الارصہ تبکی علیہم السماء والارض۔ فرمایا یہاں میرے حسین کے لشکر کے کجاوے اتریں گے، یہاں ان کے خیمے جلائے جائیں گے، یہاں ان کا خون بہے گا، اور آل محمد کا وہ پورا خانوادہ یہاں شہید کر دیا جائے گا، اور ان کی شہادت پر زمین و آسمان خون کے آنسو روئیں گے۔ یہ سیدنا مولا علی شیر خدا نے بیان کیا اپنے دور خلافت میں۔ آپ اندازہ کریں، اسبغ ابن بنانا روایت کرتے ہیں، یہ اسبغ ابن بنانا اصحاب علی میں سے تھے، روایت کرتے ہیں۔ ہماری کتب حدیث میں طبرانی میں ہیں، مسند امام احمد بن حنبل میں ہیں، بیہقی میں ہیں، اور بعض حدیث صاحب مشکات نے روایت کی، اور بعض صحاح ستہ میں جامع ترمذی شریف میں۔ اتنی شہرت تھی۔ آپ کے شہید ہونے کی خبر تاجدار کائنات نے دی، میدان شہادت کی خبر تاجدار کائنات نے دی، سن شہادت کی خبر تاجدار کائنات نے دی۔ صحیح بخاری شریف میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، سیدنا ابو ہریرہ بخاری شریف میں آپ روایت کرتے ہیں حفظت من رسول اللہ وعین فاما احدهما بسطته واما الاخر لو بسطته لقطع هذا البلعوم۔ یہ روایت ہے بخاری شریف کی۔ اب بات بھی بتا دیتا ہوں آپ کو، یہ امام بخاری نے اس حدیث کو روایت کی، عام حدیث نہیں ہے، حدیث صحیح۔ اب جو بات بتانے والی ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے دو قسموں کی علم سیکھے، دو قسموں کے علم سیکھے۔ فرمایا ایک اور دو قسموں کی خبریں علم سیکھے۔ ایک قسم اس علم کی ہے بسستہ جو لوگوں میں مجمع عام میں ہر کس و ناکس کے سامنے بیان کرتا رہتا ہوں، وہ علم احکام شریعت کا ہے، احکام طریقت کا ہے، وہ علوم و معارف لوگوں تم کے سامنے بیان کرتا رہتا ہوں تمہارے سامنے۔ وَأَمَّا الْآخَرُ فَلَوْ بَسَسْتُهُ قُطِعَ هَذَا الْبُلْعُومُ۔ دوسرا علم میں نے حضور سے وہ سیکھا ہے، اس علم میں وہ خبریں، وہ اطلاعات اور وہ واقعات ہیں، اگر وہ لوگوں کے سامنے بیان کر دوں
تو میری گردن حلق سے کاٹ دی جائے، میری گردن کاٹ دی جائے۔ بخاری شریف کی یہ حدیث کتاب العلم میں